ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. آج انشاءاللہ تعالی سترہ کے متعلق ہم بات کریں گے. سترہ کیا ہے، سترہ کی اہمیت کیا ہے، سترہ کتنا ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کہاں پر ہونا چاہیے. ان سب باتوں کو مختصر انداز میں، مختصر سے ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سترہ کے متعلق بہت زیادہ سستی، کاہلی پائی جاتی ہے، اور آپ کو سترہ کا جو اہتمام ہے وہ کیا نہیں جاتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، لیکن سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے متعلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، اور جو شریعت کے اندر موجود ہے وہ آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. لہٰذا سترہ کا معنی کیا ہے، سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ لغت کے اندر یعنی ڈکشنری کے اندر کہتے ہیں پردہ کو یا اوٹ کو سترہ کہا جاتا ہے. سترہ کی اہمیت کیا ہے؟ سترہ کی اہمیت میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصلی الا الی سترہ، صرف سترہ کی جانب ہی نماز پڑھو. دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کی طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو. اور تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ تشریف لے جاتے نماز پڑھانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ کا سترہ بنا کر، نیزہ جو جنگ میں یوز ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، نیزہ کا سترہ بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہو کر نماز پڑھاتے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے. تو یہ تین روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سترہ لگا کر ہی نماز پڑھو، سترہ کے سامنے ہی نماز پڑھو. اور دوسری جو روایت دو قولی حدیث ہے اور ایک فعلی حدیث کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ کا سترہ بنا کر بھی نماز پڑھتے تھے. یعنی اتنا ضروری، اتنا امپورٹنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپورٹنس دیا ہے کہ نیزہ کا بھی سترہ بنا کر نماز پڑھتے تھے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا مقتدی کے لیے اور امام کے لیے الگ الگ سترہ ہونا چاہیے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے. امام کا جو سترہ ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے. یعنی جماعت ہو رہی ہے تو امام کے سامنے اگر سترہ بنا دیا جائے، رکھ دیا جائے، تو وہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہے. لہٰذا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا، یعنی کہ نوجوانی کی عمر میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. تو فرماتے ہیں آگے، تو میں بعض صفوں کے بیچ سے گزر کر گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں صف میں داخل ہو گیا، لیکن کسی نے میرے اس عمل پر ناگواری یعنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مقتدی ہیں، مقتدی کا جو سترہ ہے وہ امام ہے، اور امام کا سترہ جو سامنے رکھا ہوا ہے، یعنی مقتدی کا سترہ ہی، امام کا سترہ ہی مقتدیوں کے لیے کافی ہے. اور اس مسئلے کے ثبوت میں جو روایتیں ہیں، یعنی مقتدی کے لیے امام کا سترہ ہی کافی ہے، وہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر ایک روایت ہے حضرت جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طرح سے صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 197 میں کتاب الصلاۃ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے. اسی طرح سے ابو داود کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر عبداللہ بن عباس سے روایت موجود ہے. ابن ماجہ کے اندر کتاب الاقامہ کے اندر عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ یعنی امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. اب سترہ کیوں ہے؟ سترہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کے آگے گزرنے کے متعلق بڑی بڑی وعیدیں سنائی ہیں. ان میں سے ایک وعید یہ ہے کہ حضرت ابو جوہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کام کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو اسے نمازی کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں 40 سال یا 40 ماہ یا 40 دن، یعنی 40 کا لفظ آیا ہے اس حدیث کے اندر، اور جو اس کی تشریح جو ہے مسند بزار کے اندر آیا 40 سال. تو 40 سال یا 40 ماہ یا 40 دن تک وہاں کھڑا رہنا زیادہ پسند ہوگا ان کو. یعنی اتنی بڑی وعید ہے، یعنی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا. اب سترہ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکشن کرتا ہے.
یعنی کہ اگر آپ نے سترہ رکھ دیا، نماز پڑھ رہے ہیں تو سترہ کے آگے سے کوئی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن سترہ کے اندر سے نہیں گزرنا ہے۔ اگر سترہ نہیں ہے تو نمازی کے آگے سے گزرنا، چاہے وہ چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، مسجد نبوی ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے وعید سنائی ہے کہ 40 دن تک کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 40 سال تک وہاں رکنا وہ پسند کرے گا، لیکن وہاں گزرنا پسند نہیں کرے گا جب اسے معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ یہاں پہ ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ گھر میں یا کھلے میدان میں، سڑک پہ یا کہیں پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں ہر جگہ سترہ کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، ہر جگہ سترہ چاہیے۔ یعنی میدان میں آپ نماز پڑھیں تو بھی سترہ چاہیے، اور اسی طرح سے مسجد میں نماز پڑھیں تو بھی سترہ چاہیے۔ سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ یعنی سترہ کتنا بڑا ہونا چاہیے سامنے رکھنے کے لیے؟ تو اس کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترے سے متعلق سوال کیا گیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مثل مؤخرۃ الرحل، اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی لمبائی کے برابر ہونا چاہیے۔ سترہ کسی باریک چیز کا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب پالان کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہاتھ ہوگا، 2 گز یا ایک گز، پالان 1 گز کا ہوگا، یعنی 2 بالش سے تھوڑا زیادہ، اتنا بڑا سترہ بھی چلے گا، اور لمبا ہے، بڑا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر سترہ موجود نہیں ہے تو پھر سامنے جو دیوار ہے، دیوار کے سامنے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے پلر ہے اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اوٹ کے پیچھے نماز پڑھنا، یعنی اوٹ کے سامنے نماز پڑھنا ہے، وہ سترہ کا کام کرے گا۔ سترہ کے متعلق ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ تیر کا ہی سترہ کیوں نہ ہو، تیر جو پتلا ہوتا ہے، باریک سترہ بھی کام کر جائے گا، وہ بھی جائز ہے۔ اور جیسے سترہ موجود نہیں ہے تو سامنے سواری ہے، سامنے ٹیبل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ سترہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا، یعنی کہ جو جانور جس سے سفر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی سترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الی بعیرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹ کو قبلے کی طرف کر کے اس کی آڑ میں نماز فرماتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سواری ہے، بائک ہے، کار ہے وغیرہ، ان سب کا بھی سترہ ہونا چاہیے۔ سترہ اور ایک انسان یعنی نمازی، اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اس کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ، صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے کہ وَكَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُمَرُّ عَنْزِ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کی جگہ اور قبلہ کے درمیان ایک بکری، قبلہ کی جو دیوار ہے، سامنے جو دیوار ہے اس کی جگہ پر ایک بکری کے گزر جانے کی بقدر جگہ ہوتی تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کھڑے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سترہ رکھا ہوا، یعنی آپ کا جو سجدہ کی جگہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے، آپ کے نماز کی جگہ ہے یہ، اس کے بعد اتنی دور رکھا جائے کہ وہاں سے ایک بکری گزر جانے کی اتنی سی جگہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ملا کر رکھنا چاہیے۔ اب اگر سترہ نہ ہو تو ایک روایت یوں بیان کیا جاتا ہے، آپ مدنی ٹی وی چینل ہے ایک، عطاری قادری صاحب اس کو رن کرتے ہیں، اس کے اندر آپ ایسی باتیں سنیں گے، کیلا رکھنے کی سنت، یعنی ایسے قبلے کی طرف رکھنا وغیرہ وغیرہ واہیات باتیں، ان میں سے آپ یہ بھی سنیں گے کہ کیا کہتے ہیں اگر سترہ نہیں ہے تو خط کھینچ لیا جائے، یعنی کہ ایک لائن کھینچ لے، یہ لائن کھینچ لے۔ یہ کہاں سے استدلال کیا جاتا ہے؟ یہ ایک روایت ہے ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر، لیکن اس روایت کا حال یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص، یعنی رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کوئی شخص نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے آگے بطور سترہ کوئی چیز رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ پائے تو لاٹھی ہی گاڑ لے، اور اگر اس کے ساتھ لاٹھی بھی نہ ہو تو زمین پر ایک لکیر کھینچ لے، پھر اس کے سامنے سے گزرنے والی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن یہ روایت
ضعیف ہے، اور مقرروں کو بھی سنیں گے، بعض حضرات بھی لکیر کے متعلق بیان کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جو مدنی چینل ہے اس پر جو بھی مسائل آتے ہیں وہ سب کے سب واہیات لغو ہوتے ہیں، موضوع احادیث، اردو کی جو کتابیں ادھر ادھر صوفیوں کی جو کتابیں ہیں انہی سے مسائل بیان کیا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ سترہ کے متعلق اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو طریقہ ہے یہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہیں، اور میں بتاؤں کہ سترہ رکھنا ضروری ہے، سنت